ہمارا نصاب تعلیم کیسا ہو، اور جامعۃ الرشید میں اور مجمع العلوم الاسلامیہ میں جس نصاب کی بات ہو رہی ہے، اس کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، تو اس میں نے 2 چیزیں تو آپ کو بتا دی تھیں۔ سیرت طیبہ، اس کے 3 حصے میں نے بتائے تھے، ایک نفس سیرت، دوسرا فقہ سیرت کا فلسفہ، فقہ السیرہ، اور تیسری چیز تطبیق السیرت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بتایا تھا کہ سیرت کو اس کے جغرافیہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کے نقشوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ پورا پتہ چلے کہ یہ جگہیں کہاں کہاں واقع تھیں اور یہ کیسے واقعات ہوئے تھے۔ اور ایک بہت اہم مرحلہ اس کا جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو ایک ماڈل کی شکل دینی چاہیے سیرت کے واقعات کو، خاص طور پہ غزوات کو، ہجرت کو۔ اس سے پھر صحیح پتہ چلے گا قرآن حدیث میں جہاں جہاں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اسی میں ایک بات اور میں بتا دوں، سیرت بھی مجھے ابھی یاد آئی کہ سیرت کے مختلف ابواب پر پریزنٹیشن تیار کرنی چاہیے، اس کا خلاصہ نکال کے، تاکہ جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے بیان کرنے کا، کہیں لیکچر دینے کا، درس دینے کا، تو آپ اپنے اس پہ اسکرین پہ دکھا کر لوگوں کو بتا دیں۔ لوگوں کو یہ چیزیں پسند بھی آتی ہیں، اور آج کا جدید طریقہ یہی۔ تو سیرت کے مختلف ابواب کے خلاصے تیار کرنا، اس کی پریزنٹیشن کی شکل دینا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری چیز میں نے بتائی تھی تاریخ، اور تاریخ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں، عروج و زوال کی کہانی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے نتائج کیا تھے، اسی میں سقوط بھی آتے ہیں، سقوط بغداد بھی، سقوط اندلس بھی، سقوط سلطنت مغلیہ بھی، سقوط خلافت عثمانیہ بھی، اسی میں مجددین کی سوانح بھی ہم نے شامل کی ہے۔ جتنے مجددین گزرے ہیں، ہمارے طلباء کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہر صدی میں کیا کارنامے انجام دیے۔ ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینا۔ اس سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا، آپ کو راستوں کا پتہ چلے گا کہ ہمارے سلف صالحین نے کس کس طریقے سے دین کی خدمات انجام دی، چیلنجز سے کیسے انہوں نے نمٹا ہے، دین کو کیسے غیر دین سے بچایا ہے۔ اسی میں تحریکوں کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ تیسری چیز ہے الغزو الفکری، لیکن یہ پورا خلاصہ ہے۔ یہ جو موضوع ہے الغزو الفکری کا، یہ قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ، جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ نظریاتی جنگ، الغزو الفکری۔ اس میں یہ سارے حالات سامنے آئیں گے، اور اگر یہ نصاب کا یہی حصہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کے قریب رسائل، مواعظ، ملفوظات، چیزیں لکھیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اپنی ایک کتاب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے گا، وہ ہے حیات المسلمین۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ حیات المسلمین۔ تو میرے لیے حیات المسلمین یہ موضوع ہے، الغزو الفکری کا جو موضوع ہے، یہ ہر طالب علم کی ضرورت ہے، ہر استاد کی ضرورت ہے، اور یہی اس وقت میں بڑا ایشو یہی ہے۔ اور میں نے کبھی اس موضوع پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں، کبھی کبھی، لیکن میں اس دفعہ چاہتا ہوں تھوڑی تفصیل سے بات کروں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ آج میں ایک اور بات ذکر کر دیتا ہوں، نصاب تعلیم کے ایک اور حصہ ہے، اور وہ ہے جغرافیہ کا۔ ہمارے اس نصاب تعلیم میں جغرافیہ کو بہت اہمیت دی گئی۔ ایک عالم دین کو، ایک طالب علم دین کو، ایک دین کے رہنما اور رہبر کو، انبیاء علیہ السلام کے وارث کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کو، صحابہ کرام کے جو پیچھے چلنے والے حضرات ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جغرافیہ، زمین کا جغرافیہ کیا ہے، کون سے علاقے کہاں واقع ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا، جغرافیہ کا نہیں پتہ ہوگا، تو آپ کیسے دفاع کر سکیں گے، کیسے اقدام کر سکیں گے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جغرافیہ کی بہت اہمیت ہے۔ جغرافیہ قرآن، قرآنی جغرافیہ الگ ہے،
قرآن مجید میں جن جن جگہوں کا ذکر آتا ہے، جن خطوں کا ذکر آتا ہے، جن شہروں کا ذکر آتا ہے، جن راستوں کا ذکر آتا ہے، جن امتوں کا ذکر آتا ہے کہ وہ امتیں کہاں تھی، فلاں اقوام قوم عاد کہاں تھی، قوم سمود کہاں تھی، یہ باقاعدہ اس کو قرآنی جغرافی کو پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح پتہ چلے اس کا۔ ایسی جغرافی حدیث ہے، حدیث کا اتنا پھیلا ہوا سلسلہ ماشاءاللہ، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کا تعلق عقائد سے بھی ہے، احکام سے بھی ہے، شان نزول سے بھی ہے، بہت ساری چیزوں سے۔ تو احادیث میں جہاں جہاں جگہوں کا، شہروں کا، راستوں کا، خطوں کا ذکر ہے تو وہ جغرافیہ بھی ہمیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اقتصادی جغرافیہ، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عالم اسلام کا جغرافیہ، عالم اسلام کہاں کہاں واقع ہے، اس سے آپ کو بہت ساری معلومات بھی ہوں گی۔ تو جغرافیہ پر بھی ہم الحمدللہ یہاں پورا اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا دین کا حصہ ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، دین کے دفاع کے لیے جغرافیہ کو پڑھنا یہ بہت بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اور جب آپ کی چیزیں آ جائیں گی تو آپ مختلف مواقع پہ آپ اس کی ایک تعلیم دے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہیں، بڑی سطح کے لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو جغرافیہ قرآنی آپ ان کو پڑھائیں، ایسی خوشی سے پورا ان کو دکھائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تھے اور یہاں سے پھر وہ آگے گئے، اور پھر آگے مدین کہاں تھا اور مدین کا علاقہ کیسا ہے، تو مدین کے علاقے کی کچھ چیزیں آپ دکھا دیں، اس پہ کچھ ویڈیوز دکھا دیں، کچھ پکچر دکھا دیں، تو ایک دم ان کو ایک تازہ ہو جائے گا بالکل۔ اس کی روشنی میں پھر آپ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیسے ہوا تھا، اس سے کیا سبق ملتا ہے، طور کہاں ہے، مصر کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن مجید میں احسن القصص اللہ نے فرمایا ہے اس کو۔ تو یہ وہ کہاں سے چلے تھے، کہاں آئے تھے، کس راستے سے آئے تھے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بہت اس سے ہے۔ تو آپ جب معاشرے میں کہیں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، اس پہ آپ لیکچر دیں، ایک پریزنٹیشن تیار کر لیں، اس میں کچھ پکچر ہوں، کچھ ویڈیوز ہوں، کچھ اعداد و شمار ہوں، کچھ فگر ہوں، آج کی جدید چیزیں ہوں، کچھ پرانی چیزیں ہوں، سب ملا کر جب آپ ان کو بتائیں گے تو یہ ایک ایسا آئٹم ہوگا آپ کے پاس جو کسی اور کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کی روشنی میں جب آپ مسئلہ ان کو بتائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، وہ آپ کی رہنمائی کی بھی قدر کریں گے، وہ مسئلے کو بھی مانیں گے۔ تو جغرافیہ اس کی بہت اہمیت ہے، اس کو بھی آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے مدارس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا خلا ہے ہمارے نصاب تعلیم میں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا جو طلبہ 1-1.5 سال سے یہاں ہیں کہ کتنی مشکل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جتنا اعتراضات ہوئے، اشکالات ہوئے، بہت برا بھلا کہا گیا، لیکن جامعۃ الرشید سے ایک لفظ نہیں کہا گیا۔ یہ آپ کے سیکھنے کی چیز ہے کہ اپنوں سے ہارنا چاہیے۔ جو اپنے لوگ ہیں ان سے کبھی جیتنے کی کوشش نہ کریں، ہار جائیں کوئی بات نہیں، اگر اپنوں سے آپ جیتیں گے تو غیروں سے ہاریں گے۔ یہ میری لفظ یاد رکھیں، اپنوں سے جیتیں گے تو ہاں، اور جب آپ اپنوں سے ہاریں گے تو غیروں سے جیتیں گے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ مخالفت میں باتیں کرتے ہیں اس کا اس طریقے سے جواب نہ دیں کہ اس میں ایک بری بات ہو، گالم گلوچ ہو۔ تو یہ جو 1 سال صبر کے ساتھ گزرا ہے اور عافیت کے ساتھ، یہ اس کو پلے باندھ لیں۔ اس میں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ آپس کی جب اختلاف ہو تو کس طریقے سے اس کو لینا چاہیے، اور اس کو ایک ذاتی عناد اور اس کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم طلباء کی رہنمائی کریں، ان کو کوئی نمونہ پیش کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی، دونوں بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان دونوں کے آپس میں اختلاف تھا۔ کس چیز میں اختلاف تھا کہ حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقہ کار سے متفق نہیں تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے متفق تھے، اور پاکستان بننے کے حوالے سے وہ اس کے حامی تھے، اور بالکل 180 پہ تھے دونوں۔ تو دیوبند میں قحط ہوا، بارش بند ہو گئی، تو یہ طے ہوا کہ صلاۃ استسقاء پڑھی جائے۔
تو حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز استسقاء پڑھائی، بارش نہیں ہوئی، پھر نماز پڑھائی، پھر بارش نہیں ہوئی۔ تو تیسرے دن، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو تیسرے دن حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج صلاۃ استسقاء میں پڑھاؤں گا۔ خود انہوں نے کہہ کر اور آگے مصلی پہ چلے گئے۔ لوگوں نے بہت تعجب کیا کہ حضرت کی عادت ہی نہیں تھی، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، خود کہنا کہ میں مصلی پہ جاؤں گا۔ تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آج آپ نے ایسا کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا، خود آپ نے مطالبہ کر کے آپ نے نماز پڑھائی۔ فرمایا کہ حضرت مدنی مسلمانوں کے بہت بڑے لیڈر ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے اوپر لے لوں کہ میں نے نماز پڑھائی اس لیے نہیں ہوئی۔ حضرت کی حیثیت باقی رہے، حضرت کی اس کو نہ لوگ کیا کہیں گے کہ 3 دن نماز پڑھائی اور بارش نہیں۔ اتنے لوگ خیال رکھتے تھے۔ ہم تو چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جس کو موقع ملتا ہے، اور اب چونکہ یہ فیس بک ملا ہوا ہے، واٹس ایپ ہے، فوراً ایک دوسرے کی عزت اور ناموس میں حملے کرتے ہیں، پردہ دری کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو پہلے اگر کوئی 50 سال میں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آج ایک دن میں اور ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں پہنچا دیتے۔ تو اس لیے اس کو بھی سیکھیں یہاں سے کہ اپنوں سے ہارنا چاہیے، غیروں سے جیتنا چاہیے۔ آج کا سبق یہی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔